إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قیامت کا ایک نام قرآن میں یوم الحسرہ کہا گیا ہے، افسوس کا دن۔ بہت سارے نام ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، یوم الآزفہ، یوم التناد، یوم الفصل، یوم النشور، یوم الدین، یوم البعث، یوم الحساب۔ لیکن وہ نام جو ایک مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے، جو جنت کا متمنی ہے، اس کی فکر میں ایک طرح سے گونج پیدا ہو اور اس کی فکر میں جو انقلاب کو پیدا کر دے، ایک نام ہے یوم الحسرہ، افسوس کرنے کا دن۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو افسوس کریں گے، افسوس اس معنی میں کریں گے کہ وقت تھا لیکن استعمال نہیں کیا۔ تو قرآن اسے افسوس یوم الحسرہ کہا جاتا ہے، اور قرآن اسے یوم الحسرہ کہتا ہے کہ لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو افسوس کے دن سے ڈرا دیجیے، تاکہ افسوس کرنے سے پہلے جس چیز کے لیے قیامت کے دن افسوس کریں گے وہ چیز دنیا میں مہیا ہے، اس کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کریے۔ قرآن میں کئی مقامات پر افسوس کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج کے خطبہ میں مختصر ایسے ہی لوگوں کا بیان ہوگا اور انہی آیتوں کو کوٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 39 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آپ ڈرا دیجئے افسوس کرنے کے دن سے۔ آیت کے مفہوم پر غور کرتے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسَرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرا دیجئے، افسوس کرنے کے دن سے ڈرا دیجئے، جس دن انسان افسوس کرے گا کہ میرے پاس وقت تھا، میں نے وقت کو جنت پانے میں استعمال نہیں کیا، میرے پاس مال تھا، میں نے مال کو جنت کمانے میں استعمال نہیں کیا، میرے پاس
رب کو راضی کرنے کے بہت سارے مواقع تھے، لیکن ان مواقع کو میں نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، رب کی رضا کے حصول کے لیے میں نے استعمال نہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا ایمان صرف زبانی ایمان ہے، جو ایمان میں مضبوط نہیں ہے، آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرا دیجئے، افسوس کے دن سے ڈرا دیجئے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس حال میں کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو یوم الحسرہ یہ ایسا نام ہے، افسوس کا دن، قیامت کا یہ ایسا نام ہے جو ایک مسلمان کی نیند کو، چین و قرار کو اڑا دے، جو غلط کرنے والے کے دل کو متزلزل کر دے، ہلا کر کے رکھ دے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں بتایا ہے کہ جب ایک جنتی کو جنت میں ڈالا جائے گا تو اسے جہنم دکھایا جائے گا، دکھا کر کے ڈالا جائے گا، تاکہ وہ شکر کرے کہ میں نے اس جہنم سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر جن کٹھنائیوں کو برداشت کیا تھا، جن پریشانیوں کو برداشت کیا تھا، وہ پریشانیاں کام آ گئیں، اور سب سے بری جگہ سے رب نے مجھے بچا لیا۔ اور جو لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جہنم میں داخل کیے جانے سے پہلے انہیں جنت دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہاں بھی تمہارا ٹھکانہ تھا، یہاں بھی تمہارا ٹھکانہ تھا۔ وہ افسوس کرے گا، کاش میں کر لیا ہوتا، کاش میں رب کو راضی کر لیا ہوتا، کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو ترجیح دے لیا ہوتا۔ یہ مقصد ہوگا۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عبد الله بن وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد الجنه الا اري مقعده من النار لو اساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار الا اري مقعده من الجنه لو احسن ليكون عليه حسرة، رواه البخاري في كتاب الرقاق۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل احد الجنۃ الا اری مقعده من النار لو اساء، جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا الا اری مقعده من النار، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہیں جہنم میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، جہنم میں ان کی جگہ دکھائی جائے گی کہ اگر شریعت کے مطابق تو عمل نہ کرتا تو جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہوتا، جہنم میں تیری جگہ ہوتی۔ لو اساء، کہا جائے گا اگر برائی کرتا، شریعت کے مطابق زندگی گزار کر کے نہیں آتا، تو یہ دیکھیے، یہ دیکھ تیرا ٹھکانہ ہے۔ لیزداد شکرا، ایسا کیوں کرے گا؟ تاکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو زندگی دی تھی میں نے اس زندگی کو تیری بندگی میں گزارا، میں نے اس زندگی کو غلط کاموں میں نہیں گزارا، میں نے اپنی جوانی کو لاہو لعب میں اور مستانی میں برباد نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی کا حصہ تجھے راضی کرنے میں گزارا۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، اور جس شخص کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا اسے جنت دکھایا جائے گا، دیکھو لو احسن، اگر اچھا کرتا، نیک عمل کرتا، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا، یہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا، یہاں تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ، وہ افسوس کرے گا، حسرت ہوگی، افسوس کرے گا، کاش میں کر لیا ہوتا، اپنے آپ کو کوسے گا، اپنے آپ میں وہ غصہ ہوگا، پریشان ہوگا، بے چین ہوگا، لیکن وہاں پر کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو حسرت کرنے کے دن سے ڈرا دیجئے، افسوس کرنے کے دن سے ڈرا دیجئے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سورۃ الشورى آیت نمبر 47 کے اندر فرماتا ہے استجیبوا لربکم، اے لوگوں اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لو۔ رب کی دعوت ہے، قرآن بلاتا ہے کہ جنت کا یہ راستہ ہے، جہنم سے بچنے کا یہ راستہ ہے۔
استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن کے آنے میں اور جس دن کے واقع ہونے میں رب کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، جو افسوس کرنے کا دن ہوگا، جو حسرت کرنے کا دن ہوگا، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہ ہوگی۔ آپ وہاں پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے چھپیں گے، لیکن چھپنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور کسی کی وہاں پر سفارش نہیں چلنے والی ہوگی۔ وما لکم من نکیر، اور نہ ہی انکار کرنے کی کوئی صورت ہوگی۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی یہ ہونی چاہیے کہ حسرت کے دن سے وہ ڈرتے رہیں، افسوس کرنے کے دن سے وہ ڈرتے رہیں، اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی طرح سے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص جو دنیا کے اندر منمانی زندگی گزارتا ہے، افسوس کرے گا، حسرت کرے گا۔ افسوس کیا ہوگا، حسرت کیا ہوگی؟ قرآن واضح کرتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ایک گناہگار کے پاس موت آتی ہے، زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، قال رب ارجعون، وہ شخص کہتا ہے، یا پھر وہ شخص کہے گا کہ پروردگارا مجھے دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، پروردگارا دنیا کے اندر جو میں نے مال چھوڑا ہے، دنیا کے اندر جو میں نے ساز و سامان چھوڑا ہے، دوبارہ لوٹا دے تاکہ میں ان چیزوں کا استعمال کر کے تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ قرآن یہ نقطہ پیش کرتا ہے کہ آدمی مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے، جبکہ مال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ مال کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے آدمی کو رب کی رضا سے دور نہیں ہونا چاہیے، رب کی عبادت سے دور نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمنا یہی ہوگی، افسوس کرے گا کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، پروردگارا میں نے فیملی کے چکر میں، مال کے چکر میں اپنی عاقبت کو برباد کر لیا، اپنی زندگی کو برباد کر لیا، اور اپنی جنت کو اپنے سے دور کر لیا، جہنم سے میں قریب ہو گیا، تیری رضا سے میں دور ہو گیا، ایک مرتبہ مجھے جانے دے دیجیے۔ قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، آنے کے بعد جانے کا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ ڈرا دیجیے، حسرت کے دن سے ڈرا دیجیے۔ اسی انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 اور 10 میں فرماتا ہے کہ ایک شخص جو اپنی زندگی کو منمانی گزارتا ہے، کیا معاملہ ہوگا اور کیسا معاملہ ہوگا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ لوگوں موت آنے سے پہلے ہم نے جو مال دیا ہے خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہیں موڑ ایسا نہ آئے، حالت ایسی نہ ہو کہ آدمی موت کے وقت کہے لولا خرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، ایک دن کی زندگی دے دیجیے، ایک گھنٹے کی زندگی دے دیجیے، اب اس کے بعد جو زندگی تو دے گا میں کیا کروں گا؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں گا اور نیک بن جاؤں گا۔ اپنی پوری جوانی میں نے تجھے ناراض کرنے میں گزار دیا، جوانی کو گناہ پر گناہ کرنے میں گزار دیا، شریعت سے دور ہو کر کے میں نے گزار دیا، میں نے اپنی پوری زندگی دنیا بنانے میں گزار دی، دنیا بنانے میں فنا کر دی۔ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پروردگارا ایک بار موقع دے دیجئے، اب جو زندگی ملے گی اس میں میں صدقہ ہی صدقہ کروں گا، اور میں نیک بن جاؤں گا، صالح بن جاؤں گا، یعنی میں جب بھی مؤذن کی پکار ہوگی میں سب چھوڑ چھاڑ کر کے مسجد کی طرف بھاگ چلا آؤں گا۔
اب جو زندگی ملے گی اس زندگی میں صرف مجھے نماز سے محبت ہوگی، سجدے سے محبت ہوگی، اخلاق سے محبت ہوگی، اچھے آداب سے محبت ہوگی، قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق بتائے ہوئے اعمال سے صرف محبت ہوگی۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، لیکن زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کے دن سے ڈرا دیجئے۔ کیوں ڈرا دیجئے؟ قرآن یہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کا جو وقت مقرر ہے، جتنی زندگی لکھ دی گئی ہے، اتنی زندگی مکمل ہو جانے کے بعد ایک سیکنڈ کا وقت بڑھایا نہ جائے گا، ایک منٹ کی مہلت نہ دی جائے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ اور 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی میں رب کو ناراض کرنے والے، چھپ چھپ کر کے گناہ کرنے والے، شہر سے دور جا کر کے موج مستی کرنے والے، قیامت کے دن پائی پائی کا حساب دینا ہوگا، قیامت کے دن سیکنڈ سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا، قیامت کے دن لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ افسوس کے دن سے ڈرا دیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو افسوس کے دن سے ڈرا دیجئے۔ ایک اور وقت آئے گا جہاں پر آدمی افسوس کرے گا، شریعت کہتی ہے اس کے لیے حسرت کا دن ہوگا۔ ان کے پاس مال ہوگا، ان کے پاس دولت ہوگی، ان کے پاس نماز ہوگی، ان کے پاس روزے ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، حج ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے افسوس کا دن ہوگا۔ ظلم کیا ہوگا، ستایا ہوگا، مارا ہوگا، اپنے ہاتھ کی حفاظت نہیں کیا ہوگا، شریعت کے مطابق ہاتھ کا استعمال نہیں ہوا ہوگا، شریعت کے مطابق زبان کا استعمال نہیں ہوا ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی کا اور اپنی طاقت کا، اپنے پاور کا انہوں نے استعمال نہیں کیا ہوگا۔ نیکیاں ہوگی لیکن اس کے باوجود افسوس کا دن ہوگا۔ اس دن کو سے ڈرا دیجیے۔ کیسا دن ہوگا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم في کتاب البر والصلہ۔ اس آیت کو یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کے دن سے لوگوں کو ڈرا دیجیے۔ اس حدیث کے اندر ایک ایسے شخص کے افسوس کو بیان کیا گیا ہے جو قیامت کے دن ساری نیکیاں ہوں گی لیکن افسوس کرے گا، جنت میں لے جانے والے اعمال ہوں گے لیکن ان کے لیے افسوس اور کفِ افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، پتہ ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس مجبور کسے کہتے ہیں؟ محتاج کسے کہتے ہیں؟ جواب صحابہ کرام نے وہی دیا جو ہمارے پاس جواب ہوتا ہے، جن کے پاس مال و دولت نہ ہو، تجارت نہ ہو، بزنس نہ ہو، وہ محتاج ہے، مفلس ہے؟ کہا نہیں، میں نے دنیا کی مفلسی کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے، آخرت کے دن مفلس کون ہوگا، آخرت کے دن محتاج کون ہوگا، اس کے بارے میں نے سوال کیا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے پاور والے ہیں، محتاج، کتنے ایسے مال و دولت والے ہیں جو قیامت کے دن مفلس ہوں گے، محتاج ہوں گے، پائی پائی کے لیے ترسیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کہ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بالصلاۃ والصیام والزکاۃ، میری امت کا مفلس، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، علی ھذا القیاس بڑے بڑے اعمال لے کر کے آئیں گے، سجدے ہوں گے، تہجد ہوگا، صدقات و خیرات ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔
ظالم ہوگا، ظالم ہوگا۔ شریعت میں ظالم کے بارے میں عام جو تیسرا فریق ہوتا ہے اس کے لیے اندر کیا کہا گیا ہے؟ ایک ظالم ایک مظلوم، جو تیسرا فریق ہے اس کے لیے حکم ہے کہ ظالم کی مدد کرو، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ انہیں ظلم سے روک دو۔ آج ہم دنیاوی فائدے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ ظالم کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ظلم دیکھ کر کے خاموش رہنا ظالم کا ساتھ دینا، یاد رکھیے گا۔ ظالم ظلم کرنے والا جتنا گناہ کر رہا ہے، خاموش رہنے والا بھی گناہ میں برابر ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ ظالم کو روکا جائے۔ دین تو دور کی بات، دین میں تو ہے یہ، لیکن معاشرے سے انسانیت کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے کہ آدمی ظالم کو دیکھتا ہے پھر بھی ظالم کا ساتھ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے۔ انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ تو یاتی یوم القیامت بالصلاۃ والصیام والزکاۃ، نماز، روزہ، حج، فلاں فلاں عبادتیں لے کر کے آئے گا، لیکن ظالم ہوگا کیا ہے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، پروردگار یہ جو جن کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہے، اس شخص نے دنیا کے اندر مجھے برا بھلا کہا تھا، مجھ پر الزام لگایا تھا، مجھ پر بہتان لگایا تھا، مجھے گالی دی تھی۔ قد شتم ھذا، ہم کتنے اپنے ماتحتین کو، اپنے کمزوروں کو گالی گلوچ دے کر کے نکل جاتے ہیں، کچھ بھی الٹا سیدھا بول دیتے ہیں۔ اس گالی سننے والے سے یا پھر اس ظلم کو برداشت کرنے والے سے کبھی تنہائی میں پوچھئے گا کیا محسوس کر رہے ہو، اندر کیا محسوس کر رہے ہو؟ وہ یا تو یہی جواب دے گا کیا کرے، فیملی کا معاملہ ہے، فلاں کا معاملہ ہے، میرے پاس پاور نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ وَقَذَفَ هَذَا، بہتان لگایا تھا، بہتان لگایا تھا۔ معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ نمازی ہیں، صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے، کتنے ایسے معاشرے میں ہیں جو ان برائیوں کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے گالی دی تھی، اس پر الزام لگایا تھا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، میرا مال کھا لیا تھا۔ کیا اہل حدیثوں میں یہ جرم نہیں ہے؟ اور تو اور چھوڑیے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، میرا مال، خاص کر کے یہ حدیث اہل حدیثوں کے دائرے میں گھومتی، یاد رکھیے گا، کیونکہ جو عبادتیں ہوں گی وہ قابل قبول عبادتیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نماز ہوں گے، جو نمازیں ہوں گی، جو روزے ہوں گے، جو صدقات و خیرات ہوں گے، وہ طریقہ رسول کے خلاف ہوں گے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ ساری عبادتیں ہوں گی۔ نیکیاں نظر آ رہی ہوں گی، پہاڑ جیسی نیکیاں، ان کا معاملہ ہے یہ، توحید والوں کا معاملہ ہے یہ۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، بھائی کو شکایت ہے کہ میرے بھائی نے مجھے زمین میں برابر کا حصہ نہیں دیا ہے۔ اب اس ظالم بھائی کو دیکھو تو پہلے صف کا نمازی ہے، پہلی صف کا نمازی ہے وہ۔ بہن کو شکایت ہے بھائی سے کہ میرے بھائی نے وراثت میں سے مجھے حصہ دیا ہی نہیں ہے۔ اس بھائی کو دیکھو، لوگوں کو جنت و جہنم کی تعریف دینے والا ہے۔ بھائی کو بھی شکایت ہے کہ بہن نے میرا مال ہڑپ کر لیا ہے، بہن نے جو وراثت کا مال مجھے ملنا تھا، میری بہنوں نے میرا مال ہڑپ کر لیا ہے۔ اب ان بہنوں کے دیکھیے، تہجد گزار ہیں، استغفار والی ہیں۔ یہ حدیث خاص اہل حدیثوں کے لیے ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والوں کے لیے۔ ان کا انجام بتایا گیا اس حدیث کے اندر، ان کے لیے افسوس کا دن ہوگا۔ محاسبہ کیجئے، ٹٹولیے اپنا اندر، میں نے کیا؟ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، مال میرا مال کھا لیا۔ کسی نے پڑوسی کی زمین کو دبا لیا ہے، کسی نے بھائی کی زمین کو دبا لیا، کسی نے بہن کی زمین کو دبا لیا، کسی نے بھائی کی زمین کو دبا لیا ہے، کسی نے کمزور کی زمین کو دبا لیا ہے، کسی نے دوسروں کے حق کو چھین لیا۔ کیوں؟ پاور ہے ان کے پاس، طاقت ہے ان کے پاس، مال ہے ان کے پاس، کوٹ کچہری میں آنے جانے کے سارے اسباب ان کے پاس۔ قیامت کے دن نہ کوئی رب کی عدالت کے علاوہ کوئی عدالت ہوگی،
نہ کسی کی رشوت چلنے والی ہوگی، نہ کسی کی طاقت وہاں پر کام آئے گی، نہ کسی کی چرب زبانی وہاں پر کام آئے گی۔ بولنا چاہیں گے مہر لگا دیا جائے گا، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، حسرت کا دن۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ ہاتھ بولے گا، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کا انگ انگ گواہی دے گا۔ اس قدر وہ افسوس کا اور مجبوری والا دن ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے ڈرا دیجیے، اس دن سے ڈرا دیجیے۔ تو وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس شخص نے میرا مال کھا لیا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، مجھے مارا تھا، اس کو تھپڑ مارا تھا۔ کیا ہوگا معاملہ؟ فَيُوتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، شکایت کرنے والے آئیں گے، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے ستایا تھا۔ اب ان کی نیکیاں اٹھا کر کے شکایت کرنے والوں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ جس قدر ظلم کیا ہوگا، ظلم کے مطابق نیکیاں اٹھائے جائیں گی۔ وہاں تو ظالم کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا، وہاں وہ عدالت ہوگی۔ رب کی عدالت، یہ وہ عدالت ہے جس عدالت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے کہا تھا کہ بیٹی جو چاہو دنیا میں مجھ سے مانگ لو، اگر رب کی عدالت میں نیکیوں کا پلڑا اگر ہلکا ہو جائے، یہ مت سوچنا کہ میرے باپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کچھ کام آ جاؤں گا، بیٹی کچھ بھی کام نہیں آ پاؤں گا۔ یہ وہ عدالت ہے۔ رب کی عدالت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ انبیاء کرام کا معاملہ یہ ہوگا کہ سلم سلم، میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا۔ تو ظالم کی نیکیاں اٹھا کر کے مظلوم کے حوالے کر دی جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اب پہاڑ جیسی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، شکایت کرنے والے آتے رہیں گے۔ مسلمانوں محاسبہ کیجیے، کیا معاملہ ہوگا؟ شکایت کرنے والے آتے رہیں گے، نیکیاں۔ تصور کیجئے، آدمی ٹھنڈ میں وضو بناتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، مشکل سے پسینہ بہا کر کے پیسہ کماتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نیکیاں کل قیامت کے روز کوئی اور لے جائے، کتنی تکلیف کی بات ہوگی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ غور کیجئے، محاسبہ کیجئے، محاسبہ کیجئے۔ کیسا تو نہیں کہ ہم محنت ہم کریں، مزدوری کوئی اور لے لیں۔ دنیا کے اندر دنیا کمانے میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور سیلری کسی اور کو مل جائے، آپ برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کریں گے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کمپنی کا مالک، آپ کا آنر اگر آپ کو تنخواہ نہ دے، تنخواہ دیے بغیر بھیج دے، زندگی بھر آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ وہاں کیا ہوگا؟ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، فیصلہ مظلوموں کا فیصلہ ہونے سے پہلے ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَیْهِ، تو اب مظلوم آئیں گے شکایت کرنے کے لیے، مظلوم کے گناہ کو اٹھا کر کے ظالم کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر شکایت کرنے والے آ رہے ہیں، ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اب چند گناہوں کی وجہ سے اگر مظلوم جہنمی ہے، اگر وہ گناہ اٹھا کر کے ظالم کے حوالے کر دے، ظالم کے حوالے کرنے کے بعد وہ شخص جنتی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی مطلب ہے یہاں پر۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس شخص کو جن کے پاس نماز، روزے، حج یعنی دین اسلام کے مطابق کیے جانے والے اعمال کی نیکیاں تھی لیکن ظالم تھا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسرت کے دن سے ڈرا دیجیے، افسوس کرنے کے دن سے ڈرا دیجئے۔ کتنا اہم معاملہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کس قدر فکر مندی کے ساتھ گزرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا معاملہ وہاں پر اٹک جائے۔ اس احساس کے ساتھ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیشہ ہم یہ کہا کرتے ہیں، عمل کرنا کمال نہیں ہے، نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کر لینا کمال ہے۔ ورنہ حدیث کی روشنی میں نیکیاں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے، اور اس شخص کے لیے وہ حسرت کا دن ثابت ہوا۔ کاش میں وہ کام نہیں کیا ہوتا، کاش میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا ہوتا، کاش میں اس گناہ سے بچ گیا ہوتا، کاش میں نیکیوں کی حفاظت کر لیا ہوتا۔ لیکن شریعت کہتی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے
اللہ تبارک و تعالی کئی مقامات میں سے ایک اور مقامات پر فرماتا ہے کہ لوگوں کا معاملہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ڈرا دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ معاملہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27 اور 28 کے اندر افسوس کریں گے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمِينَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم، گناہگار، شریعت کے خلاف زندگی گزارنے والے وہاں پر اپنی انگلی کو دانتوں تلے دبائیں گے، افسوس کریں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیا ہوتا، دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پہچان لیا ہوتا، جان لیا ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ لوگ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا پتہ ہے، اس کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ سماج آڑے آ جاتا ہے، دنیاوی خواہشیں آڑے آ جاتی ہیں، افسوس بندہ کرے گا، اے کاش میں دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کا طریقہ اپنا طریقہ نہ بنایا ہوتا، فلاں کا راستہ اپنا راستہ نہ بنایا ہوتا، فلاں کے اخلاق کے مطابق اپنا اخلاق اور کردار نہ بنایا ہوتا۔ آج نوجوانوں کا اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رہنے سہنے کا معاملہ کسی ہیرو کی طرح ہے، اور مسلم لڑکیوں اور مسلم خواتین کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی گزارنے کا اور پہناوے کا معاملہ کسی ہیروئن کی طرح ہے۔ ایک کاش میں فلاں کو آئیڈیل نہ بنایا ہوتا، میں فلاں کو نمونہ نہ بنایا ہوتا، صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر موڑ میں اپنا لیا ہوتا تو آج مجھے افسوس نہ کرنا پڑتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیجیے۔ لہذا یہ آیتیں اور حدیثیں واضح کرتی ہیں کہ قرآن میں قیامت کے بہت سارے نام ہیں، لیکن جو یوم الحسرہ ہے یہ دل میں زلزلہ پیدا کرنے والا نام ہے۔ کیوں؟ افسوس، میرے پاس وقت تھا، اسباب تھے، لیکن میں نے نہیں کیا۔ اس بات کا افسوس ہوگا، یہ ایسا افسوس ہوگا جہاں پر آدمی تل مرے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں افسوس کے دن افسوس سے بچنے والے اعمال کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں دنیاوی زندگی کی جو مختصر زندگی ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت کی تیاری کے اعتبار سے جاننے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ، جو لوگ افسوس کے دن سے بے خبر ہیں، دور ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، پروردگارہ دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو کھول دے، ان کے دل کو تو کھول دے، اور شریعت کے مطابق انہیں تیری طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کے سے عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ، جو لوگ افسوس کے دن سے ڈر رہے ہیں، ان کے ڈرنے کو تو قبول فرمائے، ان کی نیکیوں کو تو قبول فرمائے، ان کے اعمال کو تو قبول فرمائے، اور ان کی نیکیوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، قیامت کے دن کی ناکامی سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ ہمیں خود بھی افسوس کے دن سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی فیملی کو افسوس کے دن سے کیسے بچائیں اس تعلق سے بھی ہمیں فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مزید قرآن و حدیث کے باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8:30 بجے اسی مسجد میں مرد و خواتین کو شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرضہ ادا کر دے، ہم میں سے جہاں کہیں اہل توحید پریشان ہے تو ان کا حامی اور ناصر بنا۔ پروردگارہ، تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی محبت میں زندہ رکھ، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایمانی رشتے کی بقا کو عام کرنے میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں خاتمہ ہو کہ ہم تجھ سے راضی ہوں، تو ہم سے راضی ہوں، قبر کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، میدان محشر کی رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب کی طبیعت ان دنوں ناساز چل رہی ہے،
اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان پر رحم و کرم کا خاص معاملہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔